کہ کوئی اس وقت تک سر سید نہیں بن سکتا، کوئی اس وقت تک علامہ اقبال نہیں بن سکتا، کوئی اس وقت تک محمد علی جناح نہیں بن سکتا، کوئی اس وقت تک فاطمہ جناح نہیں بن سکتی جب تک کوئی ان کی حوصلہ افزائی کرنے والا نہ ہو۔ آپ کی جو تالیاں ہیں، یہی بچے یہاں سے نکلیں گے، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی، یہ بات یاد رکھیے گا۔ آج چونکہ ابھی آپ صاحب کہہ رہے تھے ہمارے پاس ٹائم بھی کم ہے، تو میں کوئی تقریر کرنے کے لیے نہیں آیا۔ میں صرف اتنا کہوں گا آپ سے، یہ ضرور کہوں گا کہ پاکستان بننے سے پہلے جمیل الدین عالی نے کہا تھا کہ آنکھوں میں ایک خواب تھا روشن، دل میں چاند ستارہ تھا، پاکستان سے پہلے بھی پاکستان ہمارا تھا، آخر دل کے زخموں نے وہ عزم کے شعلے بھڑکائے، آزادی پر مرنے والے موت سے ایسے ٹکرائے، سب کے دلوں میں سب کے لبوں پہ پاکستان کا نعرہ تھا، پاکستان سے پہلے بھی پاکستان ہمارا تھا۔ عزیزان من، ایک اور بات کرتا چلوں کہ آج جب ہم 14 اگست منا رہے ہیں، جہاں ہم شہداء کی قربانیوں کی بات کرتے ہیں، جہاں پر ہم قائد اعظم محمد علی جناح کی بے مثال قربانیوں کا ذکر کر رہے ہیں، انہیں خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، انہیں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، وہیں پر ہمیں سیالکوٹ کے اس نوجوان کا ذکر بھی کرنا ہوگا کہ جس نے قائد اعظم محمد علی جناح کے شانہ بشانہ پاکستان کی تحریک میں حصہ لیا، اور 1944 میں ایک ایسا ترانہ لکھا جس کا ایک مصرع تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ وہ اصغر فدائی تھا، وہ نام کا فدائی نہیں تھا، وہ عملی طور پر بھی فدائی تھا۔ اس نے فرسٹ ایئر میں جب داخلہ لیا تو 2 سال کے بعد ہی اس نے مرے کالج کی سرزمین میں یہ نعرہ بلند کیا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ وہ نعرہ راس کماری سے لے کر درہ خیبر تک اتنا مقبول ہوا کہ برِ صغیر کے چپے چپے پر ہر مسلمان کی زبان پر یہ نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اور وہ نعرہ ایسا مقبول ہوا کہ وہی بعد میں پاکستان کی بنیاد بنا۔ اس لیے ہمیں آج اصغر فدائی کو بھی یاد کرنا ہے۔ جب بھی میری بہنیں کبھی کمپٹیشن رکھیں سوالات کا، کوئی پروگرام ہو، تو اس میں اصغر فدائی کو ضرور شامل کیا کریں، کیونکہ اس نے ایک قوم کو ایسا نعرہ دیا تھا جس نے پاکستان کی ایک سمت جو ہے وہ مقرر کر دی تھی، اور اسی نوجوان کی وجہ سے قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ کہا تھا کہ پاکستان بنانے میں 25% حصہ جو ہے وہ اصغر فدائی کا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں آج کا دن ہمیں انہیں بھی خراج تحسین پیش کرنے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا اور مسلمانوں پہ ایک نعرے سے ہمکنار کیا۔ میں آج کی اس تقریب میں جناب ایم عابد صاحب کا جو ہے وہ شکریہ ادا کرتا ہوں اور انہیں داد دیتا ہوں کہ اب جب ہم ذہنی طور پر تلاش ہو چکے ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم فلمیں تو دیکھتے ہیں، ڈرامے تو دیکھتے ہیں، ہم گھروں میں دبک کر رہ گئے ہیں، لیکن آج اس ماحول میں بھی کوئی تو ایسا مرد کلندر ہے، کوئی تو ایسا نوجوان ہے جو کہ اس طرح کے پروگرام کر کے تو بچوں کو جو ان کے اندر جذبہ آزادی پیدا کر رہا ہے۔ یاد رکھو اصغر فدائی کو مرے کالج نے اصغر فدائی نہیں بنایا تھا، یاد رکھو قائد اعظم محمد علی جناح کو کسی کالج میں سپر اسٹار نہیں بنایا تھا، علامہ اقبال کو کسی کالج میں سپر اسٹار نہیں بنایا تھا، یہ سکول ہی تھے، وہ سکول کی تعلیم تھی جنہیں ان کے اندر ایک جذبہ قربانی کا پیدا کیا۔ یہ اصغر فدائی تھا جس نے اسلامیہ ہائی اسکول میں ماسٹر قدیر کی قیادت میں جو ہے وہ شاعری کا آغاز کیا، انہوں نے اس کے اندر شاعری کو جو ہے وہ دریافت کیا اور بعد میں انہوں نے یہ نعرہ لگایا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، یہی وقت ہے، اسکول کا وقت ہے، ان بچوں کی حوصلہ افزائی کیجیے۔ انہی کے اندر محمد بن قاسم چھپے ہیں، انہی کے اندر ٹیپو سلطان چھپے ہیں، انہی کے اندر محمود غزنوی چھپے ہوئے ہیں، انہی کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح جیسے لوگ چھپے ہوئے ہیں، انہی کے اندر اقبال چھپا ہوا ہے، اور انہی کے اندر ڈاکٹر قدیر خان چھپا ہوا ہے، انہی کے اندر فاطمہ جناح چھپی ہوئی ہے۔ خدا را ان بچوں کی حوصلہ افزائی کیجیے، ان بچوں کی حوصلہ افزائی کیجیے۔ اور آخر پر آپ کا بہت وقت لے لیا، میں کچھ جذباتی ہو گیا، یہ کوئی پری پلان نہیں ہے، میرے دل کی آواز تھی، میں دلی طور پر
جناب ایم عابد صاحب کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آج اتنا اچھا پروگرام جو ہے وہ رکھا، اور اس ماں کی عظمت کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے ایم عابد جیسے بیٹے کو جنم دیا، اور ایم عابد صاحب کی بیٹی نے، چھوٹی بیٹی بسمہ نے جو تقریر کی، یقین جانیے چونکہ میرا شعبہ اردو ہے اور میں پنجاب گروپ آف کالجز کے ساتھ اٹیچ ہوں، شعبہ اردو میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوں، اور میں نے بھی اسکول کے زمانے سے یہ تقاریر کا آغاز کیا۔ الحمدللہ 17 گولڈ میڈل ہے میرے پاس جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیے، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں مجھے بسمہ عابد میں اور ان کی بڑی بیٹی جو ہے فاطمہ عابد، ان کے اندر جو ہے ایک چمک دمک نظر آئی ہے۔ خدا کرے کہ اس طرح کے بچے جو ہیں اس اسکول میں پیدا ہو۔ اور آخر پر وطن کا ایک شعر اور آپ سے اجازت، اے میرے پاک وطن میں تجھے لال و جواہر تو نہیں دے سکتا، اے میرے پاک وطن میں تجھے لال و جواہر تو نہیں دے سکتا، پیار کے پھول ہیں قدموں میں بچھا سکتا ہوں، توڑ کر چاند ستارے بھی نہیں لا سکتا، سینے دل سے تیری مان سجا سکتا ہوں، میں نبھاؤں گا محبت کا مقدس رشتہ، تیری عظمت کے لیے خود کو مٹا سکتا ہوں۔